اب ہم آدم اور حوا اور شیطان یعنی سانپ کو الگ الگ ملی صدا پر غور کریں گے اور جانیں گے کہ گناہ سے پہلے آدم اور حوا میں سے آدم ذات مذکر نسل تولید ہوتی رہی۔ خدا آدم سے کہتا ہے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی۔ زمین پہلے سے ہی تھی مگر لانتی نہ تھی۔ پھر کہتا ہے تو مشقت کے ساتھ اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور آدم پہلے بھی کھاتا تھا لیکن مشقت کے ساتھ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے یسوع مسیح نے فرمایا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ آدم خدا کے لگائے ہوئے باغ کے درختوں کا پھل کھاتا تھا۔ وہ زندگی بہت خوبصورت اور مشقت کے بغیر آرام اور دل کو خوشی اور پرمی بخشنے والی تھی۔ خدا ہوا سے کہتا ہے میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ درد حمل پہلے بھی تھا لیکن زیادہ نہیں، اس کو بڑھا کر درد کے ساتھ بچے جننے کی سزا ملی۔ سانپ چھپایا تھا لیکن پیٹ کے بل چلنے کی سزا پائی۔ خدا نے غیر فانی عہد کے سبھی عوامل کو فانی عہد میں ان کے برعکس کر دیا، یعنی انہیں وہی دیا مگر تبدیل کر کے سزا کے ساتھ۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افزائش نسل کا تصور خدا کی ارادہ میں بنائے عالم سے تھا۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ خدا نے انسان کے انہی عوامل کو ہونے دیا مگر سزا کے ساتھ۔ جیسے اس حکم عدولی نے خدا کے غیر فانی نظام کا رخ بدل دیا، خدا نے انسان کی ان سبھی نعمتوں کا رخ سزا کی صورت میں بدل دیا۔ خدا آدم سے یہ نہیں کہتا کہ تو کھائے گا نہیں، کھائے گا مگر مشقت کے ساتھ۔ حوا کو یہ نہیں کہا کہ تو جنے گی نہیں، جنے گی لیکن درد کے ساتھ۔ سانپ سے یہ نہیں کہا کہ تو چلے گا نہیں، چلے گا لیکن پیٹ کے بل۔ یہاں آپ غور کریں گے کہ جنگلی جانور مادائیں جب تولیدگی کے عمل سے گزرتی ہیں تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی اپنے بچے کو جنم دیتی ہیں اور اپنے بچے کی دیکھ بھال بھی وہ اکیلے ہی کرتی ہیں۔ حوا بھی اسی طرح مذکر نسل کو جنم دیتی تھی۔ سو خدا کی ارادہ سے باغ عدن میں آدم اور حوا سے مذکر نسل آدم ذات ہی کے لیے بیٹوں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں یسوع مسیح کی متی 11:25 میں فرمائی گئی تمثیل اس ابتدائی عہد کی بابت ہے۔ فرماتے ہیں آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور بھیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ اس تمثیل کو یوں لیں گے، خدا کے ارادے سے اچھا بیج بونے والا آدم، حوا کھیت، کڑوے دانے بونے والا شیطان جو اس آدم کی غیر موجودگی میں حوا کے پاس آ کر اسے بہکاتا ہے۔ وہ اچھے بیج خدا کی ارادہ کی صورت میں آدم ذات مذکر نسل اور اصطلاحاً خدا کے بیٹے، اور کڑوے دانے کا بیج شیطان کا فرزند قائن۔ اب اس سلسلے کے بہت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرشتگان کے اجساد میں وہی خون ہے جو انسانوں کے ابدان میں جان کی صورت میں انسانی تولیدگی کے لیے واحد ذریعہ ہے، اور اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ اگر فرشتگان کا خون اور بدن انسانوں کی طرح ہی ہوتا یا انسانوں کا بدن اور خون فرشتگان کی طرح ہی ہوتا تو پھر انسان بھی فرشتے ہوتے اور فرشتے بھی انسان ہوتے۔ اگر الگ الگ مخلوق ہیں تو جنسی اتحاد ممکن نہیں، اور جنسی اتحاد ممکن نہیں ہے تو پھر اولاد بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا انسان کی جان اس کے خون میں نہیں ہے؟ اسی طرح فرشتگان کے ابدان الگ اور ان میں کی جان الگ ہے، اور جب فرشتگان میں جنسی خصوصیت ہی نہیں ہے تو انسانوں میں سے ان کی اولاد کا تصور بے معنی اور محض قیاس سرائی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا تو یسوع المسیح بھی خون بہائے بغیر ہی آسمان پر جاتے، یا پھر کسی بھی ایسے عمل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یاد رکھیں اور سمجھیں کہ یہ سارا سلسلہ بدن اور خون میں آلودگی کے سبب شروع ہوا، اس لیے سارے سلسلے میں بدن اور خون کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یسوع المسیح نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، اور یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے سبب بہایا جاتا ہے۔ 1 کرنتھیوں میں رسول فرماتا ہے آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور۔ ان سارے بیانات کے مطابق ابتدائی عہد اس وقت میں آدم اور حوا سے تولید ہوئی مذکر نسل آدم ذات ہی کے لیے خدا کے بیٹوں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باغ عدن سے باہر آدم اور حوا سے قائن، حابل اور 130
برسوں کے بعد سیت ہی پیدا ہوئے؟ اس کا جواب بھی نفی ہے۔ قائن اور حابل اور پھر سیت کی 130 برسوں کے درمیان بھی آدم اور حوا سے اولاد ہوئی، اور وہی لوگ زمین پر آباد ہونا شروع ہوئے، اور انہی میں سے قائن نے نود کے علاقہ میں جا کر اپنے لیے بیوی لی۔ آدم سے سیت کا 130 برسوں بعد پیدا ہونا بھی ایک خاص بات کو ظاہر کرتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے پھر جبار کے متعلق بیان کرتا چلوں۔ لکھا ہے کہ ان دنوں زمین پر جبار تھے۔ سوال ہے کن دنوں میں؟ جواب ہے جن دنوں میں خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ یہاں دونوں قسمیں الگ الگ بیان ہو رہی ہیں، یعنی جبار الگ اور خدا کے بیٹے الگ۔ اس بات کو سمجھیں، یہاں جبار کو ایک عہد کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے، ان کو ایک تاریخی حیثیت سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے اس وقت شادیاں کی جب زمین پر جبار تھے، اور بعد میں خدا کے بیٹے عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اولاد ہوئی جو سورما اور نامور ہوئی۔ یہاں جباروں سے تو اولاد کا ذکر ہی نہیں ملتا، بلکہ خدا کے بیٹوں سے اولاد کا ذکر ہے، اور جبار فرشتے تھے تو ان سے اولاد کیسے پیدا ہوتی؟ بلکہ لکھا ہے ان دنوں زمین پر جبار تھے، بعد میں خدا کے بیٹے آدمیوں کے بیٹیوں کے پاس گئے۔ اس پر آگے چل کر بات ہوگی۔ جیسے عرض کر رہا تھا کہ جبار کو وہاں پر ایک نشان کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کہ یسوع المسیح کو مصلوب کیا گیا تو جواب ہوگا پلاطوس کے عہد میں۔ حالانکہ پلاطوس نے یسوع کو صلیب نہیں دی تھی، تب اس کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت کے وقت یسوع مسیح کو صلیب دی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ تب زمین پر جبار بسیرا کرتے تھے۔ آدم اور حوا میں سے آدم ذات مذکر نسل کی سچائی کو سمجھے ہمیں ابراہیم اور سارہ پر نظر کرنی چاہیے۔ ابراہیم عمر رسیدہ تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، اس کا رحم بند تھا، اور وہ دونوں عمر کی اس حد سے تجاوز کر چکے تھے کہ اولاد پیدا کر سکتے۔ ان دونوں کی اپنی جسمانی خواہش مٹ چکی تھی، لیکن خدا نے کہا میں تیرے صلب اور سارہ کے رحم سے آسمان کے ستاروں کی مانند کثرت سے اولاد دوں گا، اور خدا نے ان دونوں میں سے اپنے ارادہ کے مطابق کام لیا، اور ان میں سے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی حقیقی قربانی کے مثیل کو اسحاق کی صورت میں لیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ماں باپ کو دیکھ لیں، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے آگے آگے چلنے والے خون کی اپنی جسمانی خواہشات مٹ جانے کے بعد بند رحم کو جو صاف تھا تولید کرایا۔ ہمیں سمسون کے ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے، جن کی کمزوری میں خدا نے اپنے ارادے سے زور بخشا اور اپنے نظیر کو ان میں سے حاصل کیا۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر ہمیں مقدسہ مریم کی اس حالت پر غور کرنا چاہیے جہاں ابھی جسمانی خواہشات نے جنم ہی نہیں لیا تھا، اور وہ بے داغ اور بے عیب کماری تھی، جس نے خدا کے کلام کو صورت بشری جنم دیا، اور پہلی اور آنے والی تمام نسل عورت میں مبارک ٹھہری۔ اور ٹھیک یہی حالت گناہ سے پہلے حوا کی تھی، مگر جب رحم گناہ کی آلودگی سے آلودہ ہو گیا تو خدا کے ارادہ سے پیدا ہونے والی مذکر نسل آدم ذات کی تولیدگی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مقدسہ مریم سے اسی حالت بکارت میں خدا کے ارادہ نے انسانی شکل میں تجسم لیا، جو در حقیقت انسان نما خدا تھا، اور خدا کا ارادہ یعنی خدا میں سے نکلنے کے سبب خدا کا بیٹا تھا۔ اسی طرح گناہ سے پہلے آدم اور حوا سے تولید ہونے والی مذکر نسل آدم ذات حقیقی آدم ذات کے مثیل تھے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب تک آدم اور حوا کا خون نفسانی خواہشات سے پاک اور حوا کا رحم گناہ کی آلودگی سے پاک رہا، اور وہ خدا کے طے شدہ نظام پر چلتے رہے، مذکر نسل تولید ہوتی رہی، اور وہ وقت غیر فانی وقت تھا۔ اس عرصہ کا تعین مشکل ہے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا مقصد ناکام ہو جائے اور اس کے تمام منصوبوں پر ابلیس غالب آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا برکت دے اور وہ برکت پوری نہ ہو۔ مذکورہ سوال سے متعلقہ یہ سارے بیانات اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ مذکر نسل ہی خدا کے بیٹوں کی اصطلاح سے مخاطب ہوئی۔ اب ہم سیت کی پیدائش کی طرف آتے ہیں۔ آدم اور سیت میں سے قابل کے بعد 130 برسوں کے بعد سیت پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آدم اور حوا ان 130 برسوں میں حصول نسل کے عمل میں سے نہ گزرے؟ اگر آدم ہی ابو البشر ہے تو پھر جتنی بھی نسل انسانی ہے وہ اسی سے پیدا ہوئی، اور اسی سے پیدا اولاد سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آدم اور حوا سے قائن حابل اور سیت کے علاوہ بھی اولاد آدم موجود تھی۔ دیکھتے ہیں
बाग एदन से बाहर पैदा होने वाला आदम और हवा का पहला बेटा काइन, दूसरा हाबल। काइन और हाबल की पैदाइश के दरमियान कितना अरसा है कोई नहीं जानता। अब काइन हाबल को कत्ल कर देता है। खुदा काइन से पूछता है तेरा भाई कहाँ है? काइन जवाब देता है क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? खुदा यहाँ भी उसी तरह कहता है जैसा हवा से कहा था, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून मुझे ज़मीन से पुकारता है। खुदा काइन से कहता है कि तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ, अब वो तुझे अपनी पैदावार ना देगी और तू ज़मीन पर खाना खराब होगा और आवारा होगा। तब काइन खुदा से कहता है मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं ज़मीन पर आवारा हूँगा और जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। खुदा फरमाता है नहीं, जो काइन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदा काइन के लिए एक निशान मुकर्रर करता है कि कोई उसे पाकर कत्ल ना कर डाले। तब काइन खुदा के हुजूर से निकल जाता है और नूद के इलाका में चला जाता है और वहाँ से अपने लिए एक बीवी लेता है और उससे उसका बेटा हनूक पैदा होता है। सवाल है कि वो औरत कहाँ से आई? अगर वो औरत ही थी तो ज़रूर है कि नस्ल आदम से ही थी, यानी आदम और हवा से और भी बहुत से लोग ज़मीन पर आबाद थे। क्या काइन का ये कहना कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा साबित नहीं करता कि आदम और हवा से काइन और हाबल के बाद सेत की पैदाइश तक बहुत से लोग ज़मीन पर आबाद हो चुके थे और खुदा का उसके लिए एक निशान मुकर्रर करना इस बात की पुख्ता शहादत नहीं है कि आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और उस पर मज़ीद काइन के लिए बीवी भी है और उसमें से काइन का बेटा भी पैदा होता है। लेकिन याद रखने की बात है कि जिन लोगों का डर काइन को था उन लोगों का तल्लुक खुदा के बेटों से नहीं था। ये आदम और हवा में से गुनाह के बाद पैदा हुए लोग थे जिनका जिक्र तफसील से ना सही, लेकिन वो वाक़यात में कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आते हैं। मैं इसके लिए एक मिसाल दूंगा।